نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 232 پڑھیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت کی ایک رسم کو ختم کیا ہے اور اس کو ختم کر کے ایک نیا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں عورت کو آزادی دی گئی ہے کہ وہ جہاں چاہے اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے، اس میں خاندان کے لوگوں کو یا دوسرے لوگوں کو اس میں مداخلت کرنے کی اجازت نہیں ہے، کچھ شرائط کے ساتھ۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، طلقتم، تم طلاق دے چکو، النساء، عورتوں کو، فبلغنا، پھر وہ پورا کر چکیں، اجلہن، اپنی عدت، فلا تعضلوہن، تو تم ان کو نہ روکو، ان ینکحن، کہ وہ نکاح کریں، ازواجہن، اپنے شوہروں سے، اذا، جب، تراضوا، وہ دونوں راضی ہوں، بینہم، آپس میں، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ اس آیت کا شان نزول سمجھ لیں کہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے اپنی ہمشیرہ کا نکاح ایک شخص سے کیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس شخص نے ان کی ہمشیرہ کو طلاق دے دی، تو وہ طلاق کے بعد گھر آ گئیں اپنے بھائی کے پاس۔ عدت گزر گئی، آپس میں صلح نہ ہو سکی، رجوع نہ ہو سکا۔ عدت کے گزرنے کے بعد دوبارہ صلح کا انہوں نے پیغام بھیجا اور نکاح کا پیغام بھیجا، تو حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم پہلے میری بہن کو طلاق دے چکے ہو، تو لہٰذا اب اللہ کی قسم وہ تمہارے گھر میں نہیں جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کو بلایا اور یہ آیت بیان فرمائی۔ تو حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کوئی آدمی برا نہیں ہے اور میری بہن بھی اس کے گھر جانا چاہتی ہے، تو لہٰذا اب میں اس میں جو رکاوٹ پیدا کر رہا تھا میں اس رکاوٹ کو ختم کرتا ہوں اور میں اس نکاح پر مکمل طور پر راضی ہوں۔ تو اس طرح سے یوں سمجھ لیجئے کہ پہلے ایک مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ جب کسی عورت کو طلاق رجعی دی جاتی ہے، ایک طلاق یا دو طلاقیں طلاق رجعی دی جاتی ہیں، جب عدت مکمل ہو جائے اور رجوع نہ ہو تو وہ طلاق بائن میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی رجوع کی صورت ممکن ہے لیکن اب نکاح کے ساتھ رجوع کر سکتی ہیں۔ تو یہاں پر یہی معاملہ ہوا کہ طلاق رجعی تھی لیکن ابھی اس عدت مکمل ہو گئی اور عدت کے دوران رجوع نہیں ہو سکا، تو وہ طلاق جو رجعی تھی وہ بائن بن گئی۔ اب وہ اسی شوہر کے پاس جانا چاہتی ہیں تو نکاح کے ذریعے سے جا سکتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ فلا تعضلوہن ان ینکحن ازواجہن، تو تم نہ روکو ان کو کہ وہ نکاح کریں اپنے شوہروں سے، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ دونوں آپس میں راضی بھی ہو جائیں، ان کا صلح نامہ ہو جائے، کوئی درمیان میں تیسرا آدمی ہوگا، کوئی خاتون ہوگی جو پیغام میں نکاح لے کر آئی ہوگی، یا اس طریقے سے کہ گھر کی خواتین سے ہی بات پتہ چل جاتی ہے کہ اب وہ ان سے صلح کرنا چاہتے ہیں، تو فلا تعضلوہن، اب تم ان کو نہ روکو کہ وہ اپنے سابقہ شوہروں سے جن کے ساتھ پہلے ان کا نکاح تھا ان کے پاس وہ جانا چاہتی ہیں، تو تم انہیں نہ روکو۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ بھائی کو، باپ کو، دادا کو، چچا کو، کسی شخص کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی بالغ خاتون کو کسی کے ساتھ نکاح کرنے میں رکاوٹ بنے، ان سے منع کریں، ان کو روکیں، یہ اس کی اجازت نہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو طریقہ بن گیا ہے، یہ دراصل یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔
یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تم ان کو نہ روکے کہ وہ نکاح کرنا چاہیں۔ یہاں پر علماء نے لکھا ہے أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ نکاح کرنا چاہیں اپنے شوہروں سے، چاہے وہ سابقہ شوہر سے نکاح کرنا چاہیں یا وہ کسی نئے شوہر سے نکاح کرنا چاہیں، کسی صورت میں بھی مرد کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اس خاتون کو روک سکے۔ ہاں البتہ اہل خانہ کو خواتین کے نکاح میں ایک صورت میں اجازت ہے، وہ صورت یہ ہے کہ اگر خاتون غیر کفو میں اپنا نکاح کرنا چاہے تو پھر اس میں اہل خانہ کو اختیار ہے کہ وہ اس کے نکاح کو روک سکتے ہیں۔ کفو کا مطلب ہوتا ہے برابری، برابری میں عمومی طور پر نسب، شرافت اور مالداری، دینداری، پیشہ، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ اگر وہ نسب میں اور جو ہے مال میں، دینداری میں، شرافت میں اور صنعت و حرفت میں، کاروبار کے اندر وہ برابر ہیں تو پھر اختیار نہیں ہے کہ وہ نکاح کو ختم کر سکیں۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ غیر کفو میں خاتون خود نکاح نہیں کر سکتی۔ اگر باپ یا دادا وہ غیر کفو میں بھی نکاح کر دیں تب بھی عورت کو وہ تسلیم کرنا پڑ جائے گا۔ غیر کفو میں اگر وہ نکاح کرتے ہیں، باپ اور دادا کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں کہ غیر کفو میں نکاح کریں یا جبری طور پر کسی اور خاتون کا نکاح کر سکیں، اس لیے کہ باپ میں اور دادا کے اندر طبعی طور پر ایک شفقت ہے، ایک مہربانی ہے، وہ ایک ہمدردی ہے۔ تو باپ اور دادا کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی خاتون کا جبری طور پر کسی کے ساتھ نکاح کر سکے۔ باپ اور دادا کو اختیار ہے۔ شریعت نے باپ اور دادا کے ساتھ بھی یہ کنڈیشن لگائی ہے کہ باپ اور دادا اگر وہ یعنی درست مزاج کے ہوں، لیکن اگر باپ اور دادا میں سے کوئی ایک زندہ ہے، اگر اس کے مزاج میں لالچ ہے یا وہ جان بوجھ کر یہ غلط فیصلہ کر رہا ہے تو پھر جو کورٹ ہے، عدالت ہے، وہ مداخلت کرے گی اور اس نکاح کو روک دے گی۔ یعنی یہاں اس سے یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے، شریعت نے خواتین کو با اختیار بنایا ہے کہ وہ جن کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنا چاہتی ہیں وہ ان کے ساتھ زندگی بسر کر سکتی ہیں۔ تو فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو تم ان کو نہ روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کر سکے۔ البتہ غیر کفو میں اگر خاتون نکاح کرتی ہے تو پھر اس میں روکنے کا اختیار ہے، اور کفو کے اندر نسب، خاندان، دینداری، مالداری، پیشہ، شرافت، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ اگر کفو میں نکاح کر رہی ہے تو پھر روکنے کی اجازت نہیں، اگر غیر کفو میں نکاح کر رہی ہے تو پھر اس کو روکنے کی اجازت ہے، وہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا تراضوا بینہم، جب وہ دونوں آپس میں راضی ہوں، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک پر ظلم ہو رہا ہو، کسی ایک کو روکا جا رہا ہو، کسی ایک کے لیے رکاوٹیں بنائی جا رہی ہوں یا کسی ایک پر پریشر ڈالا جا رہا ہو، ایسا نہیں، بلکہ دستور کے مطابق، اصول کے مطابق۔ جس طرح معاشرے کے اندر ایک صلح کا پیغام ہوتا ہے کہ صلح کے ذریعے سے ایک دوسرے کے یعنی ایک گھر کو آباد کرنے کے لیے دونوں گھروں کو تیار کرنا، تو یہ ہے دستور کے مطابق۔ ذالک یوعظ بہ، ذالک یہ، یوعظ بہ نصیحت کی جاتی ہے اس کے ساتھ، من کانا جو ہے، منکم تم میں سے، یؤمن ایمان رکھتا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں قرآن کے ذریعے سے نصیحت کی جا رہی ہے، اور یہ نصیحت اس شخص کے لیے ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نصیحت سے وہی شخص فائدہ اٹھائے گا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ جس کا اللہ پر ایمان نہیں یا جس کا آخرت کے دن پر ایمان نہیں، اس کو قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ کہ اس سے اہل ایمان کی فضیلت کو بیان کرنا مقصود ہے، اور جو اہل کفر ہیں ان کے لیے تحدید ہے۔ اس کو ایک مثال سے یوں سمجھیں کہ ایک استاذ کے دو شاگرد ہوں، ایک مطیع اور فرما بردار ہو اور ایک سرکش ہو۔ اب دونوں ایک ہی غلطی کرتے ہیں۔ اب استاذ ان دونوں کو بلاتا ہے اور ان کو نصیحت کرتا ہے، اور نصیحت کر کر کیا کہتا ہے کہ یہ تو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، اس کو تو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس کو سمجھانا تو دونوں کو مقصود ہے،
لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کو تو سمجھایا جا رہا ہے اور دوسرے کو تنبیہ کی جا رہی ہے، اس پر ناراضی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ قرآن تو نصیحت سب کے لیے ہے، لیکن جو اہل ایمان ہیں وہ اس پر کان دھرتے ہیں، وہ اس کی طرف توجہ دیتے ہیں اور وہ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، اپنی راہ کو سدھارتے ہیں، اپنی راہ کو سیدھا کرتے ہیں۔ تو اب دیکھ لیجئے کہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ جب ان کو یہ آیت پڑھ کر سنائی گئی تو انہوں نے فوراً اپنا رویہ تبدیل کیا، اپنی انا کو ختم کیا اور کہا کہ جیسے اللہ فرماتے ہیں، جیسے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میں اس کے مطابق چلتا ہوں، میں اپنی انا کو ختم کرتا ہوں کہ میری انا آڑے آ رہی ہے نا درمیان میں، میں اپنی بہن کو دوبارہ نہیں بھیجوں گا، تو میری انا درمیان میں آڑے آ رہی، میں اس کو ختم کرتا ہوں اور جیسے اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے میں اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ ذالکم، یہ ازکا لکم، زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے، وَأَطْهَرُ، اور زیادہ طہارت ہے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اور اللہ جانتے ہیں، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم نہیں جانتے۔ یعنی نکاح کے اندر جو پاکیزگی ہے، جو نکاح کے اندر جو طہارت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ نکاح سے روکنے میں جو معاشرتی برائیاں ہیں، اخلاقی برائیاں ہیں، دینی برائیاں ہیں، تم ان کے نتائج کو نہیں سمجھتے۔ ذالکم ازکا لکم واطہر۔ اب دیکھیے کہ ایک آدمی بظاہر بڑا اچھا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر کیسے جذبات ہیں، اس کے دل کے اندر کیا اٹھ رہا ہے، وہ تو خوب اللہ ہی جانتے ہیں نا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالکم ازکا لکم واطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور زیادہ طہارت کی بات ہے۔ واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس نکاح کے اندر کیا کیا حکمتیں ہو سکتی ہیں اور تم ان کو نہیں جانتے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔